کرنے والا قادر. بھائی سمجھ لے, یاد رکھ, اس بات کو پرکھے. اللہ والوں کی صحبت تو انسان کو کمال کر دیتی ہے, وہ تو نواز دیتی ہے, وہ تو نورن. ایک بات اور ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کتنی فرما برداری کرنی چاہیے پیر کی. میں نے کہا وہ روحانی طبیب ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر سے دوائی لے کے بندہ ایک ڈاکٹر سے دوائی لے تو پھر ساتھ اگلی دکان پہ بھی چلے جانا چاہیے. کیوں جی, کی پتہ کتھوں رام آ جائے. ایک سے دوائی لی پھر ساتھ ہی اگلی دکان پہ, پھر اس سے اللہ جانے کہیں سے شفا مل جائے, کدھر سے شفا مل جائے. اور بھئی ایسے نہیں ہوتا. دوائی تو ایک حکیم سے کھائے گا, ایک ڈاکٹر کی کھائے گا, جو پرہیز بتائے گا وہ پرہیز. اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی تو دوبارہ جائے گا, وہ کہے گا میں نے تیری دوائی بھی بدل دیا, تیری پرہیز بھی بدل دی. اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ شفا. حضرت علی بن ہیتی حضور غوث اعظم کے خلیفہ تھے, ان کے مرید تھے علی بن جوسکی نام تھا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلیفے سے ملنے آئے تو آگے سے ان کے بھی اپنے مرید کو کہا کہ چل پیر صاحب کے قدم دبا. وہ غوث اعظم کے قدموں میں بیٹھنے کی بجائے اپنے پیر کے قدموں میں بیٹھ گئے, دبانے لگے, ڈانٹا, کہنے لگے تیرا دماغ ٹھیک ہے, چل حضور غوث اعظم کے قدم دبا. وہ پھر اٹھے, گھوم کے پھر ان کے پیروں میں بیٹھ گئے. تو حضرت علی بن ہیتی نے جلال کیا, فرمانے لگے تجھے خیال نہیں آتا میں تو اب تجھے غوث پاک کے سپرد کرنے والا ہوں, تیری زیادہ تکمیل ہو جائے. جب یہ بات کہی تو حضرت علی بن جوس کی رو پڑے, چیخے مار کے روئے. وہ روئے تو غوث پاک بھی روئے, اور فرمانے لگے علی بن ہیتی اسے مجھے نہ دے, یہ جس پستان سے دودھ پینے کا عادی ہو گیا اب اسے کسی اور جگہ مزہ نہیں آئے گا, اسے یہیں رہنے دے. بڑا اعتراض ہے لوگوں کو بشتی دروازے پر. بشتی دروازہ کہتے ہیں جنت اتنی اونچی تھی نیچے کیسے آ گئی. میں نے کہا تم نے پڑھا نہیں نا قرآن و حدیث. جنت بڑی اونچی تھی پر میرے نبی نے فرمایا میں نے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا. تم نے پڑھی نہیں نا, اصل میں پڑھی نہیں. تمہیں کیا پتا کبھی کسی چیز پہ اعتراض. ہم تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ جو بشتی دروازے سے گزر گیا, ایک فضیلت ہی ہے نا جی. ایک ہر مسجد جنت ہے کہ نہیں, بولے. حضور نے فرمایا جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو. جب ہر مسجد جنت ہے تو بابا فرید کی مسجد جنت کیوں نہیں ہو سکتی. عجیب چکر ہے. اور بندے بھی کہتے ہیں وہ جی فلانا گیا تھا تو کہتا ہے میں جنتی ہوں. بھائی کس نے کہا. بلکہ ایک بڑی اعلیٰ حضرت کے ایک مرید ہوئے مولانا حشمت علی خان صاحب. حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا پاک پتن سے واپس آ رہے تھے تو بس کی چھت پہ بیٹھے تھے. کہتے ہیں رستے میں نا ایک دو بندہ آ گیا جس کو تنقید کی عادت تھی اللہ والوں کی. مجھے کہنے لگا مولوی کہاں سے آ رہے ہو. میں نے کہا پاک پتن شریف سے. پاک پتن سے. کہنے لگا میرے کپڑے سونگنے لگا. کہنے لگا بشتی دروازہ گزرے ہو. میں نے کہا گزرا ہوں. تو کہنے لگا پھر جنت کی خوشبو نہیں آ رہی. نبی پاک نے تو فرمایا تھا کہ 500 سال جنتی دور ہوگا تو اس کی خوشبو آئے گی, تم سے نہیں آ رہی. مولانا بڑے حاضر دماغ تھے, کہنے لگے ایک حدیث پڑھی ہے ذرا دوسری بھی پڑھ لینی تھی. نبی پاک نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی. ایک ہی پڑھی ہے تو نے, اگلی بھی پڑھ لینی تھی. کہتے ہیں وہ بندہ کہنے لگا روکو بس مجھے نیچے اتار دو. یہ تو کوئی تگڑا بندہ ہی جواب دینے والا آ گیا. ایک ہی پڑھی ہے حدیث تو نے, سے اگلی نہیں پڑھی. شیخ کی خدمت